صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ بابے تے شے کوئی نہیں۔ تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے۔ علم آئے نا تو انسان میں ادب آ جاتا ہے، احترام آ جاتا ہے، انسان میں عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ وہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جو شاخ میوے سے بھری ہوتی ہے، پھل سے بھری ہوتی ہے، وہ اپنا سر زمین کی طرف جھکاتی ہے۔ تو جہاں علم کے ساتھ ساتھ آپ کو عاجزی نظر آئے، انکساری نظر آئے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اور جہاں علم یعنی معلومات اکٹھی ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص میں نا اس کے پاس ادب نہ ہو، اس کے پاس احترام نہ ہو، اس کی ذات میں تکبر آ جائے، وہ جھکے نہ بلکہ بڑائی کرنا شروع کر دے، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس معلومات تو ہوں لیکن اس کے پاس جو علم ہے وہ علم نافع نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے، عالم دو طرح سے ہوں گے، آپ کو جو ہے نا دین کی تبلیغ کرنے کے اعتبار سے، رہنمائی کرنے کے اعتبار سے۔ ایک وہ ہوں گے کہ وہ آپ کو چیزوں کے فضائل بتائیں گے، فوائد بتائیں گے، مثلاً سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، کسی بھی چیز میں نماز کی ہوں یا اس کے علاوہ، تو وہ ان سنتوں کی فضیلت اور جو اجر و ثواب ہے قرآن و سنت میں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور ایک وہ ہوں گے کہ جو سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں یا اس طرح کے اچھے کام جن پر ثواب ملتا ہے، ان کے بارے میں آپ کو صرف یہ کہہ کے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم نافع ہے، یعنی ایک شخص نا اس کے پاس علم نہیں تھا زیادہ لیکن وہ مثلا نماز دیا تو اس کے ساتھ وہ باقاعدگی کے ساتھ سنتیں پڑھتا رہا، نوافل بھی پڑھتا رہا، اور نماز پڑھتے ہوئے مستحبات کا بھی وہ خیال رکھتا رہا، ہر چیز کو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ مستحبات کے ساتھ وہ نماز کی ادائیگی کرتا رہا۔ اب جناب کے پاس علم آ گیا ہے اور جناب کو آج پتہ چلا ہے جی کہ یہ جو میں ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہوں، ظہر کی فرائض کے بعد 2 سنتیں پڑھتا ہوں، پھر 2 نفل پڑھتا ہوں، یہ فرض تو نہیں ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے، یہ آج انہیں پتہ چلا۔ تو آج کے بعد یہ سنتیں ان سے رخصت ہو گئیں اور انہوں نے سنتیں پڑھنی چھوڑ دی۔ پھر تھوڑا وقت گزرا تو انہیں پتہ چلا بھئی نماز میں فلاں کام جو میں کرتا ہوں تو یہ کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے، یہ تو سنت ہے یا مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ نماز میں ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے۔ تو آج سے جناب نے یہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا اور نماز شروع کرتے ہیں تو بس سورہ فاتحہ سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو علم آیا ہے یہ علم نافع نہیں ہے، اس علم نے تو اسے عبادات سے دور کر دیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا ہوں تو آپ ان کی تبلیغ کی کیفیت بھی دیکھ لیں، سنتیں نہیں جی فرض نہیں ہے جی، فلاں چیز نہیں جی ضروری نہیں ہے جی، بس یوں کہہ کرنا اپنے فالورز کو ان ساری چیزوں سے انہوں نے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف آپ آئیں تو ادب و احترام بھی دیکھ لیں، انجینئر صاحب کسی کے ادب کو تو گناہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے ان سے کسی کے لیے احترام کا جملہ، کسی کے لیے ادب کا جملہ؟ نہیں، بلکہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے استاد وہ ہیں، یعنی بس اتنی بات کے استاد، ہمارے استاد وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے۔ اور تھوڑے اوصاف ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے، آپ رحمت للعالمین بھی تو کہہ سکتے ہیں، آپ شفیع المذنبین بھی تو کہہ سکتے ہیں، آپ خاتم النبیین بھی تو کہہ سکتے ہیں، آپ محبوب رب العالمین بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے مرزا صاحب کو یہی ملا کہ ہمارے استاد وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے۔ تو ادب کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھیں گے آپ مرزا صاحب کو کہ وہ کسی عالم کا، علماء کا تو ذکر ان کے سامنے کیا ہی جائے تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا
उसी नस्ल का होगा जिसे मौलवी कहा जाता बाकी औलियाए किराम के बारे में तो उनका ये नारा है कि बाबे ते शाही कोई नहीं, है। बाबे ते शाही कोई नहीं। सहाबाए किराम के बारे में वो कहते हैं सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है। हमारे नज़दीक कलमा जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सबसे बड़ी फजीलत है। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि कलमा जो फजीलत है ये हर सहाबी को हासिल है। सहाबी बनता ही तब है बंदा कि जब हालत ईमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे, और हालत ईमान में ही उसका दुनिया से जो है ना पर्दा भी हुआ हो और ख़ात्मा भी हुआ हो। हालत ईमान पर यह सहाबी होने के लिए ज़रूरी है। तो सहाबा का भी नहीं। फिर ऊपर आप जाएं, पहले तो इसने ये नारा लगाया ना कि बाबे ते शाही कोई नहीं, फिर आगे जाकर इसने कहा जी मैं मुकाबले की बात करता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तो मैं इस तरह से बात करता हूँ। तो फिर उलमा ने इसको कहा कि फिर तो तू अल्लाह के मुकाबले में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहेगा। कहता नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर आगे जाकर इसने कह दिया कि तौहीद का तो माना ही है कि अल्लाह के अलावा कोई बाबा, कोई बुजुर्ग, कोई नबी, ये लफ्ज़ बोल के कह दिया कोई नबी, शाही कोई नहीं। और मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है। तो ये जो है इल्म, ये इल्म नाफे नहीं है, जो आपको इबादात से दूर कर दे, जो आपके अंदर से आजिज़ी को ख़त्म कर दे, इनकिसारी को ख़त्म कर दे, जो तकब्बुर पैदा कर दे, अदब एहतराम किसी का ना करने दे। अल्लाह ऐसे इल्म से जिसके बायस अदब ख़त्म हो जाए, एहतराम ख़त्म हो जाए, इंसान से आजिज़ी ख़त्म हो जाए, ऐसे इल्म से अल्लाह सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।